شوہر نے کچھ زور سے بات کی تو بیگم آگے سے رپلائی اس سے بھی زیادہ اونچی آواز سے. مائیں بچیوں کو بتایا کرتی تھیں بیٹا سسرال میں 4-5 سال برداشت کرنا ہے. یہی ہوتا تھا نا, پھر تمہاری حکومت ہوگی سسرال میں. شروع میں ساس کو 5-6 سال کی کہانی ہے, برداشت کر لو. سسر صاحب کی اونچ نیچ برداشت, ان کو اپنا باپ اور ماں مان لو, اونچی آواز سے بات مت کرو, تھوڑا کمپرومائز کر لو. جب 2-4 بچے ہو جائیں گے اس گھر کی تم ہی مالکہ ہوگی. تو گھر بس جاتے تھے, پھر عورت عیش کرتی تھی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, بچیاں جاتی ہیں, جیسے ہی کوئی تھوڑی سی ساس نے کوئی بات کی, بھائی بڑے ہیں نا وہ, تھوڑی بہت ہو سکتا ہے اونچی نیچ ہو سکتی ہے, فوراً ماں کو فون کیا, ماں نے کہا آ جا, باپ نے کہا آ جا میں دیکھتا ہوں اس کی ایسی کی تیسی. گھر تباہ کر رہے ہیں سسر بھی, یعنی جو بچیوں کے باپ بھی اور بچیوں کی ماں بھی. ذرا سی بات پہ, وہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی نا, پہلی رات کو ہی گھر آ گئی. یہ میں موبائل پہ سنا رہا ہوں, فون موبائل پاس ہوتا ہے نا, پہلے زمانے میں جب پھڈا ہوتا تھا تو ماں باپ تک پہنچنے تک وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا. پھڈا ہوا ہے, اب ماں کے گھر جا کے بتانا ہے, راستے میں رکشے کے اتنے دھکے لگے, ٹیکسی کی اتنی ٹینشن, وہ ٹینشن بھول کے رکشے والے سے پھڈا ہوتا تھا اس کا, گھر جا کے بھول جاتی تھی میری لڑائی کیا ہوئی تھی سسرال میں, ماں شوہر سے جھگڑا کیا ہوا تھا, یا پیدل آ رہی ہوتی تھی. اب کیا ہے, ذرا سی بات ہوئی نے ٹھا کر کے فون گھما دیا. ادھر ماں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, جیسے فون آیا, جی بیٹا کیا مسئلہ, رو. ظاہر ہے بچیاں ہوتی ہیں وہ پھر چیختی بہت ہیں, ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا, وہ ماں باپ کا دل تو نرم ہوتا ہے, وہ اپنے بچیوں کے آنسو دیکھ کے, ابے ہم نے اتنے لاڈ سے پالا تھا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا بہن کی, تو اس یتیم تھی وہ لڑکی, تو وہ اس نے اپنی بہن کو رخصت کرتے ہوئے ہونے والے بہنوئی سے کہا کہ میں نے اس کو بہت محبت سے پالا ہے, دیکھ اس کا خیال کرنا, اس سے کبھی کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی خیال کروں گا. پھر دوبارہ کہا, دیکھ اپنے ہاتھوں سے پالا ہے میں نے اپنی اس بہن کو, اس کا باپ نہیں تھا, بہت محبت دی ہے, کبھی میں نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں, دیکھ اس کو کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی, یہی ہوتا ہے. پھر جب تیسری دفعہ کہا, دیکھ میں نے بڑی محبت سے پالا ہے, اس سے غم نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا تو چھوڑو اس کو, چھوڑ تو آ جا, بس اتنی محبت سے پالا ہے نا اس کو, پھر تو کیا کر, اس کو اپنے پاس رکھ, تو آ جا یار, تو مجھے بتا دینا کہ کیا سلوک کرنا ہے نا, تو تیرے ساتھ کر لوں گا میں وہ سلوک, کتنی محبت سے رکھنا ہے تجھے, کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے. تو اتنا زیادہ سسرال کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہے. جس گھر میں گئی ہے تو تھوڑا سا اس کو ویلیو دے دو بھائی, تھوڑا سا برداشت کر لو, آگے پھر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی خود ہی, 2-4 بچے ہو جائیں گے, پھر دیکھو تمہاری حکومت ہوگی. تھوڑا سا بچے بڑے ہو جائیں نا جی, جاتے ہی ایک دم ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, تھوڑا ان کی سنو, تھوڑا اس کی سنو, اس کو تھوڑا صبر کی تلقین کرو. نہ جی نہ, ہم اپنی بچی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے. جس کی طبیعت میں لچک نہیں ہے نا, وہ نہ ملک چلا سکتا ہے, نہ وہ گھر چلا سکتا ہے, نہ وہ کاروبار چلا سکتا ہے. آپ نے بہت سے دکاندار دیکھے ہوں گے ناک میں مکھی بٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی کسٹمر آیا الٹی بات کی جڑ دیا اس کے, تھوڑے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا ہوٹل کیا ہے, بند. ہمیں یاد ہے کراچی میں کے پی کے سے اور پنجاب سے بہت سے لوگ آیا کرتے تھے, ڈرائیور کنڈکٹر وغیرہ بسیں چلاتے. شروع میں ان کے پھڈے بہت ہوتے تھے, تو پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کنڈکٹروں اور ڈرائیوروں نے نا کسٹمر کی اور جو مسافر ہے نا ان کی برداشت کرنا شروع کر دی تھی. یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. وجہ کہ انہوں نے خود سوچا کہ یار جب بھی پھڈا ہوتا ہے ایک خون خرابہ, مار جھگڑے, اور پھر تھانے, اور لاس کس کا ہوتا ہے, ہمارے بزنس کا ہوتا ہے. اتنے دن تک مزدہ بند رہتی ہے. تو ہم نے خود یہ دیکھا, آبزرو کیا کہ اب یہ لوگ زیادہ نہیں لڑتے, کسٹمر الٹی سیدھی بات کرے منہ ادھر پھیر لیں گے نا, چل بھائی بولنے دو اس کو. تو بزنس کے لیے جب آپ کو برداشت سمجھ میں آتی ہے, کمپنی کے لیے برداشت سمجھ میں آتی ہے, تو گھر بسانے کے لیے کیوں برداشت نہیں کرتے میرے بھائی. تو وہ میں بتا رہا تھا, ایک دلہن کی شادی ہوئی نا, تو پہلی رات ہی گھر آ گئی. تو ماں نے کہا بیٹا یہ بدشگونی ہے, پہلی رات ہی بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے, یہ کیا ہے, ایک نحوست سمجھی جاتی ہے. اس نے کہا اماں نحوست چھوڑو, میرا موبائل رہ گیا ہے. نحوست وحوست چھوڑو, میرا فون اتنی قیمتی چیز ہے نا کہ دلہن کے سامنے پہلی رات ہے, شوہر بیٹھا ہوا ہے اور دلہن کے پاس موبائل نہیں ہے, اسے خطرہ کھٹکا لگا رہے گا کہ موبائل کس کے ہاتھ میں. دولہا کا بھی یہی حال ہے. آپ کبھی ٹرائی کر لیں, کوئی دولہا سے موبائل چپکے سے چھپا لے, وہ دلہن کے پاس جا کے بیٹھے گا, نئی نویلی دلہن جو استخاروں اور دعاؤں سے اس نے شادی کی ہے,
जेब में हाथ डालेगा ना, मोबाइल नहीं है, थर थर उसकी टांगे कांपना शुरू कर देंगे। ये हुआ क्या है? ऐसा तो नहीं कोई लॉक खोल ले, कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि बाप बीमार है या माँ बीमार है, इमरजेंसी का मतलब कुछ और है। ये हाल हो गया मोबाइल से। तो शादी तो मोबाइल से हो रही है भाई, मियां बीवी की थोड़ी हो रही है। वो भी शोहर छोड़ के आ गई मोबाइल के चक्कर में, वो बैठा हुआ है, मां क्या हो गया भाई, मेरा मोबाइल रह गया। कितना मचलता है आदमी। तो खैर, बात को समेट के खत्म करता हूं मैं, कहां से कहां हम, टाइम हमारा पूरा हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह मियां ने पैदा किया, बुनियादी जरूरतों का सारा इंतजाम उसने कर दिया। ज़ादे जिस जिस वक्त की वाइन वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, अल्लाह कहते हैं तुम्हारे जो भी दिल की आवाज होती है मैं उसको पूरा करता हूं।